السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پوچھتی ہیں صحبتیں، پکارتی ہیں فرحتیں، پوچھتی ہیں صحبتیں، پکارتی ہیں فرحتیں، کس نے چھینی رونقیں بہاریں کون لے گیا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، انسانی معاشرہ اور اس معاشرے پر موجودہ دور کی دو مشہور زمانہ ایجادات، موبائل اور انٹرنیٹ کے اثرات کے حوالے سے آج ہماری یہ ملاقات، جو کہ لگ بھگ 60 منٹ کے اوپر محیط ہے، اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ میرے رب نے کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نکمی بنائی ہو، مگر اس کا استعمال ہے جو اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے۔ استعمال کون کرتا ہے؟ انسان۔ استعمال کی کیفیتوں پہ آمادہ کون کرتا ہے؟ نفس۔ اور یہ معاشرہ کس نے بنایا ہے؟ ہمارے میل جول نے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، پہلے میں اس معاشرے کو ایک نظر دیکھ لوں کہ یہ کیسے بنا، اس پہ کتنا وقت لگا۔ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ 11واں جہان ہے۔ اس سے پہلے اس معاشرے کو تشکیل دینے سے قبل اللہ رب العزت نے 10 جہان بنائے، اور مجھے اور آپ کو ان 10 جہانوں سے گزرنا پڑا۔ پہلا جہان آدم کا، جہاں پوری کائنات ہم سے نہ واقف تھی، نہ آشنا تھی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج میرے اور آپ سے تعلق کے دعوے بڑی دنیا کرے گی، مگر اس جہان میں میرا اور آپ کا تعلق کس سے تھا؟ جہاں وجود ہی نہیں تھا۔ جب وجود نہیں تھا تو تذکرہ کیسے ہوتا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں کہ انسان تعریف کر ساری کی ساری اس رب کی کہ جس نے ہر جہان میں تیرا دھیان بھی رکھا، تیرے مسائل کے مطابق تجھے وسائل مہیا کیے۔ ہمیں دوسرے جہان میں شفٹ کر دیا گیا، اس جہان میں لانے کے لیے جو 11واں جہان ہے، اور وہ جہان ارواح تھا۔ وہاں ہم مل بیٹھے، کچھ وقت گزرا، تعارف ہوا، ایک دوسرے سے دوریاں ہوئیں۔ الارواح جنود مجندہ، ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ اللہ نے کچھ پوچھ لیا، الست بربکم، ابھی تمہارا وجود تو نہیں، صرف روحیں ہیں، کیا تمہاری پرورش کرنے والا، پالنے والا، مسائل کے مطابق وسائل مہیا کرنے والا میں اکیلا اللہ نہیں ہوں؟ روحوں کے کان تھے جو انہوں نے سنا، دل دماغ تھا جو انہوں نے سمجھا، یا ان کی زبانیں تھی جو بولی الست بربکم؟ یہ وہ سوالات ہیں جو انسانیت کے سامنے، فلسفے کے سامنے ابھی کھڑے ہیں اور پہاڑ بن کے کھڑے رہیں گے۔ اللہ نے اس جہان میں بھی
کہ جب کسی کو کوئی معرفت جان پہچان نہیں تھی، میرا اور آپ کا عالم ارواح میں دھیان رکھا۔ اگر رب چاہتا تو میری اور آپ کی روح کو وہی ختم کر دیتا، مگر الحمدللہ رب العالمین، مشکور رہے اپنے اس پروردگار کا کہ جس نے وہاں بھی تیرا دھیان رکھا۔ اللہ نے تیسرے جہان میں منتقل کیا جسے مٹی کا جہان کہتے ہیں۔ یہاں تک آنے کے لیے مٹی کا سفر کیا ہم نے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کس مٹی سے لیا گیا، وہ ریتلی ہے، وہ میرا ہے، وہ بھربلی ہے، وہ چکنی ہے، وہ پتھریلی ہے، کیسی تھی؟ بس جب کوئی مر جاتا ہے تو دفناتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اللہ نے چوتھے جہان میں منتقل کر دیا اور وہاں ہمیں پالا بھی سنبھالا بھی۔ کتنی مٹیاں تھیں جو ضائع ہو گئیں، لیکن اللہ نے میری اور آپ کی مٹی کو، اس مٹی کے باوے کو ہیرا بنا دیا۔ اللہ نے مٹی سے اگلے جہان میں منتقل کیا جسے آگ کا جہان کہتے ہیں۔ یہاں میرے رب نے آپ کی اور میری حدت اور شدت اور گرمی اور ٹمپریچر کو ختم نہیں ہونے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا دنیا میں بی پی لو ہوتا ہے اور نبضیں پکڑی جاتی ہیں، جسم ٹھنڈا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے کس آگ سے لیا، کہاں رکھا، بس ہمیں اتنی خبر ہے کہ فلاں بڑا گرم ہے، فلاں کی گفتگو بڑی شعلہ بیانی والی ہے، فلاں بڑا شعلہ نوا ہے، اور فلاں کے اندر حدت بڑی ہے، شدت اور گرمی بڑی ہے۔ یہ اسی جہان کی خبر ہے کہ جسے آگ کا جہان کہتے ہیں۔ اللہ نے اس چوتھے جہان میں بھی مجھے اور آپ کو سلامت رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ پانچواں جہان پانی کا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں کتنے پانی میں ہے، اللہ نے کس پانی سے لیا، یہ رب کی حکمتیں ہیں اور معرفتیں ہیں۔ وہ نلکے کا تھا، وہ نالے کا تھا، وہ کھالے کا تھا، وہ نہر کا تھا، وہ دریا یا سمندر کا تھا، وہ بارش کی بوندیں تھی، اللہ نے کہاں سے اٹھایا، تیری میری بوند کو ضائع نہیں ہونے دیا، وگرنہ کتنے پانی ہیں جو گٹروں میں بہ گئے اور ضائع ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر گزار رہے اس اللہ کا کہ جس نے تجھے اس جہان میں بھی پالا بھی سنبھالا بھی۔ اللہ نے چھٹے جہان میں منتقل کیا اس معاشرے کو بنانے سے پہلے، اور وہ جہان ہے ہوا کا۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے کس ہوا سے لیا، باد نسیم سے، یا اللہ نے جھکڑ سے لیا، بگولے سے لیا، تیز آندھی سے لیا، طوفانوں سے لیا، یہ میرا رب جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے فلاں بڑی اونچی ہواؤں میں ہے، یہ اسی جہان کا ذکر ہے جہاں رب نے مجھے اور آپ کو پالا اور سنبھالا ہے، اور فلاں اتنے پانی میں ہے، فلاں کی مٹی ایسی ہے۔ حضرات یہ 6 جہان میرے رب نے ان میں سے آخری 4 جہانوں کے مجموعے کو لے کے انسان اول انسان ثانی کا جہان بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں جہان میں منتقل کر دیا۔ کس کو ذریت آدم میں رکھا، کسے نہیں رکھا؟ کس کو اللہ نے حیوان بنایا، جانور بنایا، کس کو درند چرند بنایا، کس کو اللہ نے پرند بنایا اور کس کو انسان بنایا، یہ میرا رب جانتا ہے۔ اللہ نے 8ویں جہان میں شفٹ کر دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ۔ والد کی پشت کا جہان، جہان صلب میں اللہ نے بھیجا۔ یہاں کے مسائل کیا تھے، وسائل کیا تھی، ضرورتیں کیا تھی، تقاضے کیا تھے، ڈیمانڈز کیا تھی، مطلوب کیا تھا، مقصود کیا تھا، کیا دینا ہے، کیسے زندہ رکھنا ہے۔ باپ کی پشت میں اللہ نے تیرا اور میرا خیال رکھا، وگرنہ کتنی پشتیں ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مٹا دی گئیں، کتنی پشتیں ہیں جو بچپن میں مار دی گئیں، اور کتنی پشتیں ہیں جو منگنی سے پہلے ختم کر دی گئیں، اور کتنی ہیں جن کو منگنی کے بعد توڑ دیا گیا، کتنی ہیں جو بارات لے کے چلی تو اللہ نے سسرال نہیں جانے دیا، اور کتنی ہیں کہ وہاں سے لے کے نکاح پڑھ کے لوٹی تو اللہ نے گھر پہنچنے سے پہلے ختم کر دی، اور کتنی ہیں کہ جن کو اللہ نے موقع دیا، ہنی مون پہ جا رہی تھی، مارگلا کی پہاڑیوں میں میرے رب نے توڑ کے رکھ دیا، اور پھر ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والے یہ جانتے ہی رہ گئے کہ کون ہے اور یہ کس کا ہے، یہ پشت کس کی ہے۔ کتنی سلبیں ہیں جو رب نے مٹا ڈالی، لیکن اللہ نے تیرا اور میرا خیال رکھا کہ تیرے میرے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، اس 11ویں جہان کے لیے تیرے میرے باپ کی پشت کو سلامت رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر گزار رہے اس اللہ کا جس نے تجھے اس جہان میں پالا بھی سنبھالا بھی، تیرا خیال رکھا۔
اللہ نے 8ویں جہان سے 9ویں جہان میں منتقل کیا، اور وہ ہے ماں کی سینے کی ہڈیوں کا جہان۔ یخرج من بین الصلب والترائب، کتنے ترائب ہیں، کتنے سینے ہیں، کتنی مائیں، کتنی بچیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے ماں نہیں بننے دیا، بچپن میں لے لیا، جوانی کی عمر میں اٹھا لیا۔ کتنے سینے ہیں جن کو اللہ نے منگنی سے پہلے، منگنی کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد اس دنیا سے ختم کر دیا، اور اس سے جس کا وجود بننا تھا کسی کو خبر ہی نہیں کہ کس نے آنا تھا کس نے نہیں آنا تھا۔ اللہ نے اس 9ویں جہان میں تیرا میرا خیال رکھا، 10ویں جہان میں منتقل کیا جسے عالم جنین کہتے ہیں۔ جہان جنین میں، شکم مادر میں اللہ تعالیٰ نے لوازمات کا، ضروریات کا تیرا خیال رکھا، کیا چاہیے، کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حسن، رعنائی، عزت، شہرت اور تیرا وجود اور تیرا نام، یہ سارا کچھ عطا کر کے جب اس جہان میں بھیجا تو 11ویں جہان میں کہہ دیا کہ بندے تجھے میں نے زندگی دی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ 11ویں جہان کا جو وقت ہے، یہ جو معاشرہ بنا ہے تیرا، انسانوں میں رہ کے، سب میں رہ کے اپنے رب کو نہ بھول جانا، اپنی اس زندگی کو رب کی بندگی کی نظر کر دینا۔ صرف اس ایک جہان میں تجھ سے ڈیمانڈ ہے کہ میرا ماتحت ہو کے، میری حکم برداری اور فرما برداری کر کے، میری بات کو تسلیم کر کے، میری رضا کو اپنی رضا سمجھ کے، اور میرے خیال کو اپنا خیال سمجھ کے، میرے حکم کو اپنے لیے آرڈر اور اپنے لیے لائف اور زندگی کا سٹائل سمجھ کر کے لے لینا۔ باقی اگلے 10 جہان جو ہے میں اس میں بھی تیرا خیال رکھوں گا۔ پچھلے 10 میں میں نے تجھے صرف بنایا ہے، دیا ہے، مانگا کچھ نہیں، میں دیتا چلا آیا، تیرا خیال رکھتا آیا، لیکن جب 11ویں جہان میں آیا تو کیا بن گیا، کس کا ہو گیا؟ رب کو چھوڑ کے سب کا بن گیا۔ لوگوں سے ہمیشہ وفا کی توقع مت رکھنا، جو رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے، جو رب کا نہیں رہا وہ باقی کسی کا کب رہے گا۔ لیکن اس جہان میں جو 11واں جہان تھا، رحمان نے کہا یہ دنیا کی زندگی سے یو ٹرن لے کے لوٹا اور دنیا سے اپنا نصیب لے آ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مانگ کے آ جا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل لے کے آ جا، واپس لوٹ، میں نے تیرے لیے جنت کا اہتمام کر رکھا ہے، اور اگر تو نے یہ کرنا ہے تو میں تیرے لیے منتظر بیٹھا ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ماں بیٹے کو بھیج کے دکان سے سودا لانے کے لیے جاؤ، یہ بقایا لے آؤ، منتظر رہتی ہے، اگر لوٹ آئے صحیح سلامت تو خوش ہوتی ہے، شکر کرتی ہے، نہ لوٹے تو فکر مند ہوتی ہے۔ اللہ اس جہان میں بھیج کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹ، میں منتظر ہوں۔ مگر یہ اس جہان میں آ کے نفس امارہ کو لے کے اس کے ہاتھ چڑھ گیا جس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، رحمان نے، شیطان نے چیلنج کیا رحمان کو کہ یہ تیرا بنایا ہوا انسان 10 جہانوں میں تو نے اس کا خیال رکھا، میں اس ایک جہان میں تیرا باغی نہ بنا دوں اور تیرا جو ہے نافرمان نہ بنا دوں، اور ان کے سامنے سے آ کے، پیچھے سے آ کے، دائیں سے آ کے، بائیں سے آ کے، ہر طرف سے ان کے دل لبھا کے، ان کی نظروں کو لجھا کے اللہ ان کے رخ نہ موڑ دو تو میرا نام بھی شیطان نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تیری مرضی، تو لگا رہے، اپنا کام کر، تیرا شکنجا لگا ہوا، جکڑ بند میں وہی آئیں گے جو میرے نہیں ہیں، جو میرے خالص ہوں گے وہ تیرے داؤ پیچ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اعلان بغاوت ہو گیا، اللہ نے بھی اعلان محبت، اعلان وفا کر دیا۔ اب مقابلہ چل نکلا۔ آج جس ہاتھ میں موبائل ہے یا جس ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے یا جس وجود کو اس نیٹ کے جال میں پھنسا دیا گیا ہے، اب یہ دیکھیے کہ مقابلہ کیسا ہے۔ رحمان کا مقابلہ ہے، شیطان مد مقابل کھڑا ہے۔ جہان ہے، اس جہان میں انسان ہے۔
ایک طرف توحید بلاتی ہے، دوسری طرف شیطان کھڑا ہے اور شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایک طرف ربوبیت ہے، رحمان کہے ربوبیت کو سمجھ، شیطان کہے خود سری میں آ، رحمان کہے اسماء و صفات کو لے، شیطان کہے بدنامی کو لے، رحمان کہے الوہیت میں آ اور شیطان کہے کہ در بدری کو اپنا۔ رحمان نے کہا رسالت بھیجی ہے اور شیطان کہے کہ نا رسائی میں آ جا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت دی تیرے لیے، شیطان کہتا ہے کہ نہیں من پسندی میں آ۔ اللہ نے وہی بھیجی، اس نے ہوم میڈ شریعت کو جو ہے دعوت میں لایا، اللہ نے ایمان دیا، شیطان بے ایمانی پہ ابھارنے لگا، اللہ نے اسلام دیا، یہ عدم تحفظ پہ لایا۔ حضرات یہ پورے دین کا تقابل میرے سامنے کھڑا ہے، اگر وقت ہوتا تو میں ان چیزوں کو ذکر کرتا، اشارہ کرتا ہوں۔ ایک طرف احسان کی دعوت، ادھر بے مروتی کی دعوت، ادھر تکریم کی دعوت، ادھر ذلت و رسوائی کی دعوت، ادھر تسلیم و رضا کی طرف، ادھر جو ہے آپ کو ضد اور انا کی طرف، ادھر محبت کی طرف، ادھر جو ہے نفرت کی دعوت، ادھر طہارت کی دعوت، ادھر غلاظت کی دعوت۔ یہ مقابلہ جاری ہے، ادھر اتباع کی دعوت، ادھر بغاوت کی دعوت، ادھر اتباع کی دعوت، ادھر تقلید کی دعوت، ادھر سنت کی دعوت، ادھر جو ہے رسوم و رواج کی دعوت، ادھر جو ہے اللہ کے دین کو اور شریعت کو لینے کی دعوت، دوسری طرف اپنی مرضی بدعات و خرافات کی دعوت۔ ادھر سیام کہہ رہا ہے آؤ روزے رکھ، ادھر طعام دے کے کہہ رہا ہے کھا پی اور تم من پدر آزاد ہے، جو من میں آئے وہ کر۔ ادھر قیام کی دعوت، ادھر آرام کی دعوت، ادھر زکوٰۃ کی دعوت، ادھر بخل کی دعوت، ادھر حج کی دعوت، ادھر درباری مزاروں کی جو ہے وزٹ کی دعوت، ادھر یقین کی دعوت، ادھر شکوک و شبہات کی دعوت۔ مقابلے کے اندر اس وقت دعوت جا رہی ہے، شیطان بھی بلا رہا ہے، رحمان بھی بلا رہا ہے، انسان بیچ میں تماشا لگا کے شیطان کی ڈگ ڈگی کے اوپر جو ہے اپنا دل لبھا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سلو اچھی ہے، شیطان کہتا ہے دنگا فساد اچھا ہے، رب نے کہا مساوات کو لے لے، وہ کہتا ہے طبقات کو لے لے۔ اللہ نے کہا کہ تیرے لیے میں نے اس انسان کو آزادی دی ہے، ادھر چل یا ادھر چل اختیار دیا ہے، وہ کہتا ہے میرا غلام بن جا۔ اللہ نے جہاد کا پیام امن دیا ہے، وہ انکار یا جہاد کے نام پہ فساد پہ بلا رہا ہے۔ ادھر اللہ نکاح کا بولے، وہ صفح پہ بولے، اللہ تعالیٰ پاک دامنی پہ بولے، وہ زنا اور بد کردار بنائے، اللہ حرمت پہ کہیں، وہ حلت کا بولے، رب لباس کی طرف لائیں، وہ عریانیت کی طرف لائے، اللہ آداب دے، وہ گستاخی دے، رحمان جو ہے وہ تدین دے، وہ لادینیت دے۔ حضرات چلتے جائیے، اللہ امن و امان کی طرف، وہ قتل و غارت کی طرف، اللہ سچ کی طرف، وہ جھوٹ کی طرف، اللہ وقت کی قدر کی طرف، وہ وقت کی بربادی کی طرف۔ یہ تقابل چلا آ رہا ہے۔ رحمان نے انسان کو دو چیزیں دی، یا اپنی جو ہے پیغمبر کی سنت دی، یا رحمان نے اپنا کلام دیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دنیا کے اس بھمر میں، اس جال میں کہاں تک چلو گے؟ کنارے کنارے بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، دریا دونوں طرف ہیں، ایک طرف کتاب و سنت کا دریا موجزن ہے اور دوسری طرف مد مقابل شیطان نے محبت پیار قربت فیسلٹی اور سہولت کے نام کے اوپر اپنے دو کھلونے چھوڑے ہیں جن کا نام موبائل اور انٹرنیٹ رکھا گیا ہے۔ حضرات اب یہ میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ میں رات آ رہا تھا، ٹرک والے نے میرے پورے موضوع کو ایک شعر میں سمیٹ دیا۔ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی نے مجھے بد اور کسی نے اچھا جانا، کسی نے بد اور کسی نے اچھا جانا، جس کا جیسا ظرف تھا اس نے مجھے ویسا جانا۔ ہاں صحیح ہے، چیزیں دونوں ہیں، ان کا استعمال ان کو اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے۔ اب دشمن نے اسے کس لیے بنایا، مخالف نے کس لیے بنایا؟ ہم یہ کہہ کر کے انسانی ایجاد کو اور اس کی فکر کو صرف ٹھکرا نہیں سکتے کہ جناب اس میں برائیاں ہیں، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں خیر بھی ہے، اور دعویٰ ہے اور اعلان ہے کہ جناب ہم نے سفر سمیٹ دیے، ہم نے قربتیں دے دی، رابطے آسان ہو گئے ہیں، دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے، انسان ایزی اپروچ ہو گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن یہ سوچ کہ یہ سم یہ سارا بنا کس لیے ہے؟ یہ تیری جاسوسی کے لیے، تیری مانیٹرنگ کے لیے، تجھ کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اوباما کا وہ معافی نامہ پڑھ کہ جس میں ہر انسان کی پرائیویسی کو ہونے
والی کال کو، چلنے والے میسج کو اور اس کے ہر رابطے کے اوپر پوری نظر، اور اس کو جس طرح مانیٹر کیا جا رہا تھا، تجھے ریفریشمنٹ کے نام پہ، انجوائمنٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہر خبر پر نظر رکھ کر کے جس طرح تجھے جکڑا ہوا ہے، یہ شاید کہ احساس بھی نہیں۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دے۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ۔ اس موبائل نے اور انٹرنیٹ نے ہمیں بڑا سہولت سے، آسانی کے ساتھ اس دنیا میں اونچا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ جو زہر تھا اس پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ اور میرا ماننا ہے زہر آپ کو روح افزا میں ملا کے دیا جائے یا جام شیری میں دیا جائے، وہ میٹھے میں دیا جائے یا اس کو جینون شکل میں دیا جائے، اگر وجود میں اتر گیا تو اپنا اثر کرے گا۔ نظر رکھیے گا۔ اب آئیے جس چیز کی طرف میں بڑھنا چاہ رہا ہوں، ماضی کا بڑا شوق ہوتا تھا کہ ٹیپ ریکارڈر ہونی چاہیے۔ جو بھی ساتھی باہر گیا ٹیپ ریکارڈر لے کر کے آیا، اس میں کیسٹ لگائی، ریل لگائی، اچھے نے اچھی چلائی، برے نے بری چلائی، آلہ ایک ہی تھا، استعمال کا فرق۔ پھر اسی طرح ٹی وی کا ماحول بڑے سے بڑا لایا جائے، وی سی آر کا ماحول بنا، ڈی وی ڈی پلیئر آئے، سی ڈی پلیئرز آئے، میموری کارڈز اور دیگر جو ہے میوزک آیا، فیکس مشینیں آئیں، یہ پیغام کے سلسلے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مووی کیمرہ خریدا گیا، سٹل کیمرہ لایا گیا، حضرات واقی ٹاکی، سلکی لا سلکی، جوال، یہ ساری چیزیں انسان نے سوچی، لیکن شیطان نے کہا الگ الگ اتنے بوجھ کہاں سے اٹھائے گا، میں تیرے لیے حضرت جوال کو، موبائل کو ایک ہی کے اندر سب پیک کر دیتا ہوں۔ ایزی اپروچ ہے، تیرے لیے تصویر، تیرے لیے پابندی ہے، آواز اور میوزک کی پابندی ہے، تو اپنے گھر میں نہیں لا سکتا، تجھے ایسا ماحول دیتا ہوں رب کے گھر میں بھی لے کے جائے گا، بیت اللہ کے اندر بھی آوازیں بلند ہوں گی، لیکن اس وقت تیری عزت، تیری آبرو، تیری غیرت وہ مر چکی ہوگی۔ بجتا ہے تو بجے، چلتا ہے تو چلے۔ اس نے کیا کیا چھینا؟ سائل پوچھتا ہے کس نے چھینی رون کے بہاریں کون لے گیا؟ تیری ایمان، تیری عزت، تیری آبرو، یہ ساری چیزیں کہاں چلی گئیں؟ حضرات یہ سوال آج آپ کی انتظامیہ نے اور اس کورس اور پروگرام کے ارباب نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انسانی معاشرے پہ یہ اثرات کیا کرتا ہے۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، اثرات کو بزرگ دیکھ چکے ہیں، جوانوں کی جوانی دیکھ چکی، مچھلی پتھر چاٹ کے لوٹی تو سمجھ آیا، تب تلک سمجھ نہیں آیا، بڑا اچھا لگا، خوشنما لگا، مجھے اس کی مفید چیزوں سے انکار نہیں ہے، لیکن جن چیزوں نے میرے جسم کو چھلنی کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں نے ایک نوجوان کی ڈائری کے اوپر مرتے ہوئے یہ جملے پڑھے، مجھے موبائل نے مارا، مجھے موبائل نے مارا، شمائل میں کہاں دم تھا، لفظ لکھے ہوئے، مجھے موبائل نے مارا، شمائل میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہی ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ موبائل کا مارا ہوا۔ اور نیٹ کو کس کس نے مارا؟ میرے خیال میں اب تو نیٹ بیتیاں اخباروں پہ، ڈائجسٹوں پہ، میگزینوں پہ، کہانیوں پہ، کتابوں پہ آ کے تھک گئیں، اب شاید اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا کہ انسان کو انسان نے کیسے ڈسا ہے۔ حضرات میں اس حوالے سے اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی طرف لے کر کے آؤں۔ آئیے، میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو کان دیے تھے، کانوں کا احتساب ہونے والا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تیرے کان، یہ تیرا دل، تیری آنکھیں، ان سے سوال ہونے والا ہے۔ اب کان نے کیا سوچا ہے، اس نے کیا سمجھا ہے؟ کہا اگر بابا سنتے ہیں تو کوئی فکر نہیں، ٹینشن نہیں لے، مسجد کے مولانا سنے تیرے خلاف بولے میاں جی یا کوئی اور نہیں، ہم تم کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں، ہینڈ فری دے دیتے ہیں، فری ہینڈ کر دیتے ہیں۔ کانوں میں لگا، سپر سا سٹائل بنا، پن لگا، جو من میں آئے وہ سنتا جا اور خاموشی کے ساتھ چلتا جا، لہراتا جا، بل کھاتا جا۔ ہاں ہاں حضرات یہی ہوا، ہم نے اس چیز کو کتنا ایزی لے لیا جس کے بارے میں کائنات کے رب کے محبوب نے کہا تھا قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی آگ سے سیسا پگھلا کے اس انسان کے کانوں کے سوراخوں کو بند کیا جائے گا۔ جی، مجھے ایک گرم پانی کا قطرہ تو کان میں کوئی ڈالنے دے۔
نہیں ڈالنے دے گا. کوئی پیپ کا، کوئی ریشے کا، کوئی گندگی کا، کوئی غلاظت کا، کوئی کسی دھات کا، کوئی کسی جو ایلفی کا ایک قطرہ مجھے ڈالنے دے، نہیں ڈالنے دیا جائے گا. لیکن پوری انسانیت لگی ہوئی ہے، اور ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، ان الدین عند اللہ الاسلام کا پرچار کرنے والے. میرے رب نے اس 11ویں جہان میں جسے بھی بنایا ہے اس کے لیے امن، سیفٹی اور سکون کو چنا ہے کہ اپنے کانوں کو سیف کر کے لے، کل قیامت کے دن میں ان کو جنت کا سرور دینے والا ہوں. میرے رب نے نظریں دی ہیں، اب نظر کچھ دیکھے گی، کچھ مانگے گی. اب اس کے لیے کیا ہے؟ کل تلک ہم لائیو دیکھتے تھے، لائیو سے ہم تصور میں چلے گئے، تصور سے ہم تصویر کا سفر کرنے لگے، اور یہ ہمیں موبائل نے اور انٹرنیٹ نے کروایا ہے. اور بھائیو، اس سے بڑا خوفناک اور تباہ کن سفر میں نے نہیں دیکھا، تصور سے تصویر کا سفر. کل تلک تصور کتنا پاکیزہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو لے لے، ان کی شکل، ان کی صورت، ان کی مورت، ان کا حسن، ان کی جوانی، ان کی رعنائی، ان کی عزت، ان کی عفت، ان کی آبرو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا لب و لہجہ، تصور نے کتنا خوبصورت بنایا تھا جو سورہ یوسف نے پیش کیا تھا. مگر اس کو تصویر میں، مووی میں لا کے، اس کو فلما کر کے، انسانوں کے سامنے لا کر کے، خطاؤں کے پتلے اور پتہ نہیں کتنے جرم اور گناہوں کے جو ہے پلندے ایک انسان کو تصویر دے کے، اب جب بھی سورہ یوسف پڑھی جائے گی یا یوسف علیہ السلام کا نام لیا جائے گا، اس بچے اور اس جوان کی شکل سامنے آئے گی کہ جو شاید مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ تصور سے تصویر کا سفر، یہ ایمان سے ہمیں کفر کے سفر میں تو کہیں نہیں لے گیا، انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. حضرات، عزت، عفت اور آبرو یہ اللہ نے اس کو لباس دیا تھا، مگر آنکھ تو نظارہ چاہتی ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، نظریں جھکا نہیں، ذرا اٹھا کر دیکھ، یہ تیرے لیے بنا ہے، کل کائنات دیکھ، آنکھیں بند کیوں ہیں ذرا کھول کے دیکھ. یہ تصور کو تصویر میں بدل کے آنکھ نے نظارہ مانگا، سب کچھ موبائل نے، نیٹ نے مہیا کر دیا، کہا جو تیرے من میں آئے وہ دیکھ، جہاں سے دل چاہے وہ دیکھ. لیکن یہ ذہن میں نہ رہا کہ یہ نظریں کسی کی دی ہوئی ہیں، ان نظروں کو بننے میں 10 جہان لگے ہیں، اور اس 11ویں جہان میں اختیار ضرور ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس نظر نے اور نظر کو کھلونے نے، موبائل نے اور نیٹ نے جو کچھ مہیا کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں وہ بیان کروں؟ یقیناً نہیں. میرا دین، میرا اسلام، میری شریعت، میرے آج بھی بزرگوں کی عزت و آبرو، میرے جوانوں کی غیرت، میری ماؤں بہنوں کا شرم و حیا، بھلے جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم تنہائی میں جو مرضی ہو جائیں، لیکن مجلس میں، مجتمع میں، اس معاشرے کے اندر شاید کوئی بھی گیا گزرا انسان جو ہے اس تصویر کا تصور جو ہے پیش کرنے سے ہچکچا رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا. لیکن یہ کس نے کیا؟ ہم نے اس کی پشت پناہی کی، اس کو حوصلہ دیا، اس کو شہ دی. اسٹوڈنٹ کو پیکج ملا، پھر ہاتھ پہ ملا، گھر گھر میں ملا، اسٹوڈنٹ کے نام کے اوپر بڑوں چھوٹوں نے لیا، تار بکھری، تاروں سے جو ہے فری ہینڈ کر دیا گیا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ہے آپ کو اتنی اتنی چپس دے دی گئی، اور یہ چپس آلو جتنی، یہ دے کر کے کہا کہ جیسے وہ چپس ہے جیسے یہ چپ ہے، لگاؤ گھومو پھرو فری سٹائل، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، پرائیویسی کی لائف ہے، یہ تیرا تن تنہا معاملہ ہے. حضرات، باپ کے پاس بیٹا نہیں رہا. کل کی اجتماعیت، ایک گھر کا اکٹھ، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ بیٹی ماں سے الگ رہنا چاہتی ہے، ماں بیٹی سے تنہائی چاہتی ہے، باپ سے بیٹا بھی دک رہا ہے، بیٹے سے باپ دور رہنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ موبائل. وجہ کیا ہے؟ نیٹ. یہ جال جس نے ہم کو پھنسا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. یارو یاد رکھو، آسمان پہ اڑتا ہوا یہ پرندہ اگر یہ بلندی پہ پرواز کر رہا ہے، اگر اس کی نظر دانے پہ جھکی، پیاس کی حدت شدت کو مٹانے کے لیے جو ہی یہ لپکا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جال پڑ جاتا ہے. شکاری تو شکار کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے. آج میرے اور آپ کی وہ پیاس جسے اللہ نے جنت میں بجھانا ہے، سرپرائز کے ذریعے، یہ رمضان جس میں جنت کھولی گئی،
जहन्नम के दर बंद किए गए। आज हमने इस दुनिया में रह के जन्नत की चीजों को हासिल करने के लिए जहन्नम के वो सारे दर खोल लिए, वो सारी बुराइयां, वो सारे मसाइल खोल लिए, जिसको आज हम मोबाइल का नाम देके। हजरत आइए, टेप रिकॉर्डिंग ने कितने घर उजाड़े, रिकॉर्ड करके बातों को लेके पहले जो है बातों में फंसाया, ललचाया और उसके बाद बातों में लगाया, फिर उसकी रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर उसको सरे आम फैलाया और ब्लैक मेल किया। मैं आज फैसलाबाद और शाहकोट के एक जोड़े को टूटा हुआ देखता हूं, रोता है तो रोया नहीं जाता। पूछता हूं वजह क्या है? कहते हैं जी रात के नाइट पैकेजेस थे और उसी मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम था उसने मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी औलाद, मेरे बच्चे तबाह कर दिए हैं, मेरा बचा ही कुछ नहीं है। मैं देखता हूं वीसीआर, टीवी, डीवीडी प्लेयर्स और सीडी, इनकी सोच सारी सिमट के जब मेमोरी कार्ड में आई तो आज एक बूढ़े बाप को रोते हुए देख रहा हूं, नाम लूं तो बुरा लगेगा। कितने उस जैसी मिसालें होंगी जो कहते हैं जी मेरा बेटा बड़ा बाइज्जत मेरे साथ नमाज पढ़ता था, मस्जिद में जाता था, बड़ा ही खैर खाह, बड़ा ही मुहिब था, लेकिन आज कहां पर है? आज बिलियर्ड खेल रहा है, आज जुए के अड्डों पे है, आज बुराई और अय्याशी के मुकाम पर है। एक और को पूछता हूं तेरे साथ क्या बना? कहते हैं कि ये मैसेजेस की दुनिया, इसने मेरा बचाया ही कुछ नहीं। हाँ, इसने कत्ल तो कम कर दिए। कल गैरत के नाम के ऊपर एक रुक्का फेंकते हुए, एक खत या लेटर देते हुए जब जो है फंस जाता था, कत्ल होते थे, लोग मरते थे, खैरतें जिंदा और जावेद होती थी। लेकिन ये मोबाइल कितना तेज निकला, ये नेट का मामला कितना खतरनाक निकला कि रिसर्च के नाम पे, स्टडी के नाम पे, तहकीक के नाम पे, इल्म के नाम पे, मार्फत के नाम पे, आगही के नाम पे और हजरात ताल्लुक और चैटिंग के नाम के ऊपर जो चीटिंग होने लगी उसको किसी ने देखा ही नहीं। एक ही कंबल के अंदर एक करवट पे माँ है, दूसरी करवट पे बेटी है, उसका राबिता कहीं और है, उसका कहीं और है, बाप का कहीं और है, बेटे का कहीं और है। हजरात ये हमें क्या दे गया? वफा के नाम पे दगा दे गया, रिश्तों को कमजोर कर गया, हमारे अंदर को वजूद को तोड़ फोड़ गया, हमारे मुआशरे को यूरोप नुमा बना गया। जिस तरह वो टूटे हुए बाप बेटे का नहीं, बेटा माँ का नहीं, कुत्तों के मुंह तो उन लोगों ने चूमे, लेकिन वो इंसानियत की खैरखाही करने वाले जब मरने के वक्त आए तो उनकी गोद में बेटा नहीं था, कोई नवासा नहीं था, कोई पोता नहीं था। हजरात गोद में मैंने कुत्ते या पिल्ले को देखा, नतीजा क्या था कि उन्होंने अपनी इज्तिमाइयत को खत्म करके तन्हाइयों की, पराई वेशियों की जिंदगियों को लिया था। आज शायद वही हमारे साथ होने चला है। 10, 15, 20 साल वेट कीजिए, इंतजार के साथ ही देखिए क्या होगा। हजरात मैंने देखा है फरीक कॉल्स ने और उनके पैकेजेस ने मुझसे तिलावत कुरान छीन ली, मेरा मुताला, मेरी स्टडी छीन ली। मैं बड़े बड़े शाइनिंग स्टूडेंट्स को देखता हूं, इम्तिहान के दिन आम दिनों की बात नहीं है, बाप के साथ बेटी बैठ के, भाई के साथ बहन बैठ के, बीवी शोहर के साथ बैठ के, हजरात बेटे के साथ मां बैठ के पेपर देने जा रही है। कम से कम ये लम्हे तो कल तलक पढ़ने के होते थे, आखिरी लम्हे तलक कुछ पढ़ लेने, कुछ देख लेने, कुछ ले लेने, शायद इम्तिहान में आ जाए। मगर मैं यहां भी देख रहा हूं कि मोबाइल का बेधड़क इस्तेमाल हो रहा होता है, यहां तलक कि कमरा इम्तिहान में चीख चीख के निगरान को बोलना पड़ता है कि मोबाइल बंद कर दिया जाए, लेकिन वहां भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ रहा होता। फिर जो है नजर ख्याल तसव्वुर किस तरीके से एक जगह पर फोकस हो और मुझे मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर जो है इन दोनों चीजों से तबाह होते हुए मैं उनको देख रहा हूं। और फिर और तो और मोबाइल ने मुझे एक खूबसूरत चीज दे दी, वॉइस चेंजर। साउंड चेंज करके, आवाज चेंज करके, लबो लहजा बदल के, मर्द है औरत का बना के, बच्चे का बना के, हजरात कितने घर लूटे गए, कितने अफराद मारे गए, कितनी कत्लो गारत की वारदातें हुई इस मोबाइल ने। कि जिस रहमान ने इस इंसान को, इस वजूद के ऊपर अदलो इंसाफ के साथ ये कहा था कि खून का एक कतरा बहाना तेरे लिए बायसे जुल्म है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन इस सिम को रख करके ड्रोन से लेकर के एक आम इंसान की जिंदगी को कत्ल करने
تلک کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور وائس چینجر کے ذریعے کتنے جوان اجڑے، کتنے گھر اجڑے، کتنے جوڑے اجڑے، کتنے انسان اور کتنے رشتے اور کتنے خون آپس سے الگ ہوئے اور پانی بنے۔ مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں، عقل مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ آئیے گا ذرا سمجھیے گا۔ اور انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر کس طریقے سے بیوی بے وفا بنی شوہر کی، بیٹی بے وفا بنا دی گئی اپنے باپ کی، اور بہن کو جو ہے بے وفا بنایا گیا بھائی سے، خون کو خون سے دور کر کے کس طریقے سے لوٹا گیا۔ حضرات یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی، میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس موبائل نے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی قربت اس میں دی ہوتی۔ لیکن جس میسج کے شروع میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کا فرمان ہے یا حدیث، ہم پڑھے بغیر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں شروع میں جوک ہو، مذاق ہو، استہزاء ہو، پٹھان کا ذکر ہو، کسی جو ہے وہ سکھ کا ذکر ہو، ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں ہوں، کسی شیخ کا نام ہو، ہم اس کو بڑے انداز سے اٹھا کے بڑی خوبصورتی سے پڑھ کے آگے پوری لسٹ میں فارورڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ حضرات آئیے، اور کچھ نہیں تو میری زندگی کا دیا ہوا جو اللہ نے وقت اور ٹائم تھا، سب سے بڑی بربادی ان دو چیزوں نے کر دی۔ مجھے آج بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی آپ فیس بک پہ کہاں ہوتے ہیں، آپ فلاں پہ کہاں؟ میں نے کہا جی میں راتوں میں سفر میں ہوتا ہوں۔ فیس بک کے لیے تو ضروری ہے کہ انسان کسی کمرہ تنہائی میں ہو، اور نیٹ کے لیے وہاں پہ پوری پوری رات جو اللہ نے آرام کے لیے، آرام کے ساتھ قیام اور تہجد کے لیے، مناجات اور ریاضتوں اور جو ہے ان لذتوں کے لیے، مومن کل یہ لذتیں اپنے رب سے مل کے محو ملاقات کر کے، دنیا سو رہی ہوتی تھی، ہم یصلون والناس نیام، جب لوگ خراٹے لے رہے ہوتے تھے یہ اپنے رب سے جو ہے گڑ گڑا کے اپنے رب سے عاجزیاں کر رہے ہوتے تھے۔ مگر وہی لمحے کہ آج چور بھی چیخ رہے ہیں، کیا کروں، کدھر جاؤں، کہاں سے کھاؤں، جس بھی گھر میں کودتا ہوں وہیں سے اندر سے آواز آتی ہے جان پلیز ذرا ہولڈ کیجئے گا، باہر کوئی ہے۔ دنیا جاگ رہی ہے، لگی والیاں نو نیند نہیں آندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی۔ ہاں ہاں یہ آج جاگ رہا ہے، مگر کسی اور ہدف پہ وقت کو برباد کر رہا ہے۔ یہ تیرے وقت کا احساس تب ہوگا جب ناؤ لٹے گی، ڈوبے گی اور کشتی الٹے گی، اور پتہ چلے گا کہ دا اینڈ ہو گئی ہے۔ حضرات یہ چیزیں تو تھیں ہی، میں جن چیزوں پہ آ رہا ہوں اللہ معاف کرے، آپ نے نیٹ کے اوپر ایک چھوٹی سی تصویر دکھاتا ہوں، سر مولانا فضل الرحمان کا اور دھڑ مسرت شاہین کا، دیکھا ہوگا، آواز آتی ہے یہ سر ہے کسی اور کا، یہ دھڑ ہے کسی اور کا۔ ہم مسکرا دیے، ہم نے کہا لگایا، اوپر سر زرداری کا، نیچے جسم جو ہے ایک حیوان کا لگا کے، جس طریقے سے ہم مسکرائے اس دن پتا چلے گا کہ جس دن میرا ہی بچہ ایڈیٹک میں جا کے سر میرا لگا کے دھڑ کسی اور کا لگا کے کہے گا بابا ذرا آؤ نا دیکھو آپ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، پھر آپ کا احتجاج، میرا اور آپ کا رونا، میرا اور آپ کا چیخنا، یا پھر کوئی یار جو ہے جب یار کو کاٹے گا، اور ہم نے کتنے گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں، آج بھی میاں چنو کے گھر کو روتے چیختے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ ایک یار نے، ایک دوست نے اس سسٹم میں جا کے، اس پروگرام میں جا کر کے سر اپنے دوست کا لگا کے نیچے دھڑوں کو بدل کر کے اس کی زندگی کا پورے کی پوری جو ہے وہ کایا پلٹ کے رکھ دی، اس کا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ حضرات یقین سے بے یقینی کی طرف اور اعتماد سے بد اعتمادی کی طرف کا یہ سفر اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا؟ موبائل کی وجہ سے بیوی کو شوہر پہ شک ہے، شوہر کو بیوی پہ شک ہے، واش روم تلک سیف نہیں رہا، کہاں کہاں کا ذکر کروں؟ یہ ان شکوک و شبہات نے کتنا دور، کتنا بھاگی، کتنا تاگی، کتنی لڑائیاں، کتنے دنگے، کتنے فساد وہ تو کیے ہی تھے۔ حضرات آئیے، اس نیٹ نے، اس موبائل نے، اس یوٹیوب نے، اس فیس بک نے آج ہمیں کیا دیا ہے؟ میرے لیے اس سے بڑھ کے رونے کا مقام کوئی نہیں۔ یہ خاکے، وہ یوٹیوب جس کے رونے روئے گئے پوری دنیا میں، کہ اس سے زیادہ سہولت انٹرٹینمنٹ والا مفید جو بھی علم لینا ہے، جو بھی نالج لینا ہے، فری اور بڑی آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو لو، اس کو اپناؤ، ٹیکنالوجی لے لو، علم لے لو، مہارت لے لو، اور یہ سارے ہر شعبے میں ٹھیک ہے لے لو، سب کچھ لے کر کے اگر میں نے اپنا ایمان گوا دیا تو مجھے کیا ملا؟ اور کائنات کے محبوب جس کی آسمان پہ بھی رب قدر کریں، آسمان کے فرشتے قدر کریں، زمین کے انسان نے
بہیمیت کی انتہا کر دی. شاید کسی جانور نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو جس پہ نظر ڈال کے انسان صحابی بنتے تھے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، دکھ ٹل جایا کرتے تھے. آپ کو پتا نہیں 4 لاشیں دے کے احد میں، بیٹے کا لاشا، باپ کا لاشا، بھائی کا لاشا، شوہر کا لاشا. دنیا کہتی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے بڑھتی گئی. یہ تو اور بھی یہ دین ہے، اور بھی قربانی مانگتا ہے. مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کا چہرہ کہاں ہے؟ جب چہرے پہ نظر پڑی تو کیا کہنے لگی؟ کل مصیبت بعدک جلل. کائنات کے محبوب آپ کے چہرے پہ جب نظر پڑی ہے، میرے سامنے شوہر کا تڑپتا لاشا، اپنے بیٹے، اپنے خاں، اپنے جو ہے بھائی، ان کے لاشوں نے میرے وہ سارے دکھ ڈال دیے ہیں، مصیبتیں ڈال دی ہیں. جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہے، مومن نوجوان، میرے دوست، میرے بھائی، میرے بہن، تو نے کیسے برداشت کر لیا؟ اللہ معاف، اللہ معاف. زبان زیب نہیں دیتی. اسی آلے کو پہلے خوشنما بن کے، سہولتیں دے کے، علم کے نام پہ تجھ سے کیا چھینا، مجھ سے کیا چھینا؟ ایمان چھین لیا، نبوت چھین لی، عقیدہ چھین لیا، احترام چھین لیا. حضرات غیرت کیجئے، تھوڑا سا جاگیے. میرے اور آپ کے اس معاشرے نے بچایا ہی کچھ نہیں. اور کیوں نہ مروں، مٹ کیوں نہ مروں، کس طریقے سے اس پہ نظر نہ رکھوں؟ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ. کیا دیا جا رہا ہے مجھے؟ میں اسے کیا نام دوں؟ میں جو کچھ بھی ہوں، میں کم از کم انسان تو ہوں. میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان تو ہوں. بے عملی اپنی جگہ پر، میرے گناہ اپنی جگہ پر، میری غلطیاں اپنی جگہ پر. مجھے ڈوبنے کو جگہ نہیں ملتی، زمین پھٹتی نہیں کہ میں زندہ دس جاؤں. آقا ہم شرمندہ ہے کہ تیرے شاطر زندہ ہے. میں اسے کیسے اچھا سمجھ لوں؟ میں اس انسان کو کیا کہوں کہ جس نے میری ماں کی عزت لتھاڑی ہو، جس نے میرے باپ کی داڑھی نوچی ہو، حضرات جس نے میری بہنوں کی عزت کو نیلام کیا ہو، جس نے میرے گھر کو تباہ و برباد کیا ہو، میرے ایمان کی لٹیاں ڈوب گئی، میری بنیادیں ختم ہو گئی. میں آج بھی اس بات پہ خوش رہوں کہ ہاں جناب میرے پاس یہ فری پیکیجز ہیں، یہ بڑی سہولتیں ہیں، یہ www. یہ پوری ورلڈ پوری جو ہے وہ میری انگلیوں کے نیچے گلوبل ریسرچ میں بیٹھا ہوں. گوگل پہ لگا کر کے میں جو چاہوں ڈھونڈ لوں. اتنا تو ڈھونڈ، تیرا ایمان کہاں ہے، تیری غیرت کہاں ہے، اسلام کہاں ہے؟ رب کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے تو کیسے؟ اور قبر میں حساب و کتاب میں من نبیوں کا کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کیا بولنا ہے؟ ذرا تیار رہیے. تیری میری عزت تو ہزاروں عزت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی عزت بھی قربان کر دیتا تھا. میں ان کے لیے جیتا تھا، میں ان کے لیے مرتا تھا. مگر آج میرے آقا کے کہنے پہ نہ میری نظر پابند، نہ میرا خیال پابند، نہ میری شکل پابند، نہ میری جو ہے عزت و آبرو پابند، نہ میں کتاب و سنت جو ہمیں ملے تھے کہ آؤ ساری انٹرٹینمنٹ ملے گی، ساری عزتیں ملے گی، ساری آبرو ملے گی، ہر طرح کا قیام ملے گا، دنیا میں سٹینڈ ملے گا، اسلامی معاشرہ ملے گا، محبت اور وفا ملے گی، عزت اور آبرو ملے گی، جو چاہو گے ملے گا. اس میں سب کچھ ہے. لیکن ہم نے کہا قرآن تیرے اندر کچھ نہیں. ہمارے دھیان بٹ گئے، ہماری نظریں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو این کے لگا گئی، 16 نمبر کا شیشہ لگ گیا. کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ کمپیوٹر یوز کرتا ہے، یہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا ہے، یہ پوری رات نیٹ کو ٹائم دیتا ہے. ہاں عرفہ کریم کے نام کے اوپر میں نے بستیاں تو بسا لی، میں نے نام تو اٹھا لیے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ نبی کریم کی کتنی عزت لٹ گئی، کتنی ڈب گئی. نہ میرا ایمان رہا، نہ میری غیرت رہی، نہ میرا یقین رہا، نہ میرا گھر رہا، نہ میرا رابطہ رہا، نہ میرا اجتماع رہا، نہ میری پرائیویسی رہی، نہ میری بیٹی رہی، نہ میرا بیٹا رہا، نہ میرا باپ رہا، نہ میرا بھائی رہا، نہ میرا یار رہا، نہ میرا دوست رہا. حضرات جامع سلفیہ کے اندر چاہیے پتہ کیجئے، ہسٹری کو اٹھائیے، یہ فتویٰ آیا کہ نہیں آیا. نیٹ کے اوپر بیٹھ کے باپ کسی کی تلاش میں ہے، نیٹ لگا کے جال لگا کے پھنسا رہا ہے، میٹھے جملے لکھ کے لبھا رہا ہے، ایک خاتون کو پھنساتا ہے، اس کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ فکس کرتا ہے، سارا کچھ طے ہو جاتا ہے، ایک جگہ مقرر ہوتی ہے، وہاں پر آتے ہیں، نقاب اٹھتا ہے، پردہ اٹھتا ہے، تو پردے کے پیچھے اس باپ کے سامنے اپنی ہی بیٹی ہوتی ہے جو دوسرے کمرے میں بیٹھ کے
یہ جھوٹ کی دنیا، یہ فراڈ کی دنیا، یہ دھوکے کی دنیا، یہ بے وفائی کی دنیا مجھے اس موڑ پہ جب لا کے کھڑا کر دیتی ہے تو پھر میں چیخ کے کہتا ہوں اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ میں کس کس سسٹم کی بات کروں؟ میں خلیات کو اٹھاؤں اور کہوں کہ اس میں کیا ہے؟ میں آپ کو نیٹ اور موبائل کی ویڈیوز کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے؟ میں آپ کو ایپس کے بارے میں بولوں یا سکائپ کے بارے میں بولوں؟ میں گوگل ریسرچ کی تباہکاریاں دکھاؤں یا یاہو میسنجر یا فیس بک کے اوپر جو ہے آنے والی آندیاں اور طوفان دکھاؤں؟ ہاں ہمارا محکمہ موسمیات یہ تو بتاتا ہے کہ بادل آنے والا ہے، بارش کا امکان ہے، یہاں اولے پڑنے والے ہیں، یہاں جو ہے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، سیلاب آنے والے ہیں، آگاہ ہو جائیے، زلزلے آنے والے ہیں۔ یہ خبر کون دے گا کہ یہاں سب کچھ آ رہا ہے؟ حضرات اللہ کے لیے ان چیزوں کے اوپر نظر بھی رکھیے، فکر بھی رکھیے، اپنے گھروں کو مانیٹر کیجئے، اپنے دوست اور احباب، اپنے بچوں، اپنے یاروں کو، میں نہیں کہتا کہ آپ ان کی پرائیویسی چھین لیں، لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ آپ کی عزت بھی نیلام، دین بھی نیلام، غیرت بھی نیلام، حیا بھی نیلام، وفا بھی نیلام۔ تو یاد رکھیے اگر یہ 11واں جہان اللہ سے باغی ہو کے سب کی مان کے ہم نے کہا کہ ہم آزاد ہیں، مست ہیں، زبردست ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پابندی نہیں، تو آگے 10 جہانوں کی فکر کرو۔ سکرات کا جہان ہے، سکرات الموت کا جہان ہے، اور اس کے بعد مرنے کا جہان، روحوں کے قبض ہونے کا جہان، پھر اس کے بعد قبر کا جہان، قبر کے بعد برزخ کا جہان، برزخ کے بعد حشر کا جہان، حشر کے بعد نشر کا جہان۔ پتہ ہے یہاں ہمارے جو رویے ہیں، ان رویوں کے نتیجے میں رب کیا کہیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ میرے رب نے اہل قصور کو بڑی خوبصورت آنکھوں سے نوازا ہے، بڑے خوبصورت دیدے دی ہیں، بڑی تیز نظریں دی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں اللہ حشر کے پہلے لمحے قبروں سے اٹھا رہے ہیں، نشر کر رہے ہیں، نشر اٹھاتے ہی کیا ہوا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ نظر چھین لی گئی، نگاہ چھین لی گئی، چیخ کے بولے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے دید دینے والے میرے تو دیدے تھے، میری نظریں تھی، آج بنا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، او بندے یہ نظریں تو دی تھی میری نشانیوں کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، میں نے تیرے لیے پوری کائنات بنا ڈالی، 10 جہان دیے، 11واں جہان تیرے لیے بنایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے کہا تھا لے نہیں روکا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا خذ ما صفا ودع ما قدر، اختیار تیرا ہے، اچھا لے لے، برا چھوڑ دے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا لے، خوبصورت لے، صحیح کو لے، جو تیرے لیے مفید ہے لے، غیر مفید کو چھوڑ، باطل کو چھوڑ، لیکن تو نے وہ ساری چیزیں اپنائی جو میری مخالفت کی تھی، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا جیسے 11ویں جہان میں تو ہمیں بھول گیا تھا۔ اور پھر میزان کا جہان، صراط کا جہان، عمل نامے ملنے کا جہان، پانی پیاس بھوک کا جہان، جہنم کے آنے اور حاضری اور اس پہ ورود کا جہان، یہ کتنے جہان پڑے ہیں ابھی آگے، یہ اللہ تعالی پھر اپنی مرضیاں کرے گا۔ اور اگر اس جہان میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، میں نہیں کہتا نیٹ پہ نہیں بیٹھو، بیٹھیے، میں نہیں کہتا موبائل یوز نہیں کرو، کیجئے، لیکن جو اس کا مثبت پہلو ہے، جو اس کا پازیٹیو وے ہے، اس میں آئیے، شیطان کودے گا، دھیان بٹائے گا، نظریں ہٹائے گا، تصور سے تصویر کی طرف لے کر کے جائے گا، اور وہیں پہ پوری رات غرق کر دے گا، زندگی کو جو ہے الٹا کر کے رکھ دے گا۔ لیکن مومن تو وہ ہوتا ہے جو اس خیر اور شر کی دنیا کے اندر خیر کو لیتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ اس دنیا کا اچھا چاہیے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے بھی اچھے سین، مجھے برے سین نہیں چاہیے۔ میں آج کی اس مجلس میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے بزرگوں سے، جوان بھائیوں سے، بہنوں اور ماؤں سے ایک چھوٹا سا دل سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ وعدہ صرف اتنا ہے کہ یہ شر ہمیں بہت دعوتیں دے رہا ہے، مزین کر کے دے رہا ہے،
اور دین تو صرف اتنا کہتا ہے افعل ولا تفعل، یہ کر یا نہ کر۔ اس خشکی میں آ کے ہم دین کی وجہ سے اپنی عاقبت کو برباد کر لیں تو اچھی بات نہیں، لوٹنا پڑے گا، پھر سے آنا پڑے گا۔ وقت کو، قیمت کو، اس کی قدر کو آج سمجھیے، قدر کیجئے۔ اگر آج آپ نے وقت کو برباد کر دیا، یاد رہے والعصر، اسی وقت کی قسم، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ تیرے عمل، معاملے، کردار، کریکٹر، گفتار، یہ نبھاؤ، یہ تعلق، یہ ارادے، یہ وعدے، یہ تجھے کہیں برباد کر کے نہ رکھ دیں۔ اس کو بدلیے ایمان پختہ اور ایمان خالص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو اچھی دعوت کے ساتھ، اور اس دعوت کے نتیجے میں آنے والی رکاوٹوں اور اس آزمائشوں کے اوپر صبر کے ساتھ، یقیناً انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسی آلے کو ہمارے حق میں اچھا کر دے گا۔ کتنے ساتھی ہیں جو اس کا نیگیٹو استعمال چھوڑ کے پازیٹو پہ آ رہے ہیں؟ کال کریں گے تو اچھی بات کے لیے، صبح تہجد میں اٹھانے کے لیے، میسج کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے نیٹ پہ بیٹھیں گے کسی کو مسلمان کرنے کے لیے، کسی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کسی کو خیر کی خبر دینے کے لیے۔ لیکن ہم کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ کوئی گالی، کوئی گلوچ، جتنا کچھ پڑا ہے، آئیے ان گندگی کے ڈھیروں سے نکل کے، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ گٹر کے منہ پہ کستوری کا لیپ جتنا مرضی کر دیا جائے، گٹر گٹر ہوتا ہے، گندگی گندگی ہوتی ہے، اس کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ مطمئن ہو کے بیٹھا تو جا سکتا ہے، لیکن وہاں کھانا سجا کے کھانا یہ صاحب فطرت اور فطرت سلیمہ کا کام نہیں ہے۔ تو بھائیو پھر سے لوٹیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے آج کے اس موضوع کو جس طریقے سے بھی میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس موضوع کو آج اتنا اوپن کر دوں گا کہ شاید گریبان پھٹ جائے، شاید آنسو کی لڑیاں اور چھڑیاں لگ جائے، لیکن پھر میں نے خود کو بھی ضبط میں رکھا، کنٹرول میں رکھا کہ نہیں، یہ رہنے دو، پردے میں رہنے دو، پردے کی بات ہے، یہ پردے کے اندر رہ کر کے الفاظ کو خوبصورت لباس پہنا کر کے بھی اگر بات کر دی جائے تو اصحاب عقل اشاروں کی زبان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ کرے یہ اشاروں کی زبان ہماری زندگی کے اچھے کناروں پہ لا کر کے ہمیں توحید و سنت سے وفادار کر کے اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے اطاعت والا اور فرما بردار والا یہ حلیہ دے کر کے ہمیں اس زندگی کے اندر جب موت آنے لگے تو اشارہ ہو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ساتھ نبھانا ہے تو آخر تک نبھاؤ، وگرنہ رستے میں ساتھ چھوڑنے والے اچھے نہیں ہوتے۔ تو 11ویں جہان میں اپنی قدر بناؤ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔